سکھی رہو، آباد رہو۔ اے مومنو، میں بات شروع کروں اس کے پہلے دو باتیں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے اندر، یعنی ہم لکھنے پڑھنے کی عادت نہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، لیکن ہماری قوم کے اندر ہارڈلی 2-3% لوگ ہیں کہ جو کبھی گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی اچھی کتاب پڑھتے ہیں۔ بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ہم ریڈ کریں اور اپنے مذہب کو جانیں۔ ہم لوگ پڑھتے نہیں، نہ فرمان کی کتابیں پڑھتے ہیں، نہ ہسٹری پڑھتے ہیں۔ ہم واضح سن لیتے ہیں، اچھا ہے، الحمدللہ، لیکن کچھ پڑھو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہے جی ملو رکھی سرو میڑا ملو، اپنا جیوڑا دکھاتا وہ وستو چار مانک دھرو نیلا بھائی پنج بھونے تمہیں وارو۔ مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو مومنو، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میلہ ملو اپنا جیوڑا کی خاطر، جماعت خانے میں آؤ اور امام کے گھر میں یہ میلہ جو ہے جماعت گت ہے، اس میں آ کے بیٹھو اپنے گڈ کے لیے، اپنے بھلے کے لیے، اور جو 5 خراب چیزیں ہیں ان کو دور کرو، یعنی اپنی عادتوں کو ٹھیک کرو، اور جو نیک اچھی عادتیں ہیں ان کو اختیار کرو۔ یہ جو ویک ہے یہ بیت الخیال کے ستارے کا ویک ہے۔ طریقہ نے میرے ٹاپکس بنا دیے، بیت الخیال بیت الخیال بیت الخیال، لیکن بیت الخیال ہے کیا؟ بیت الخیال تو بڑے اوپر جو لاسٹ منزل ہے نا مکان کی، اس کو کہتے ہیں بیت الخیال، مگر فاؤنڈیشن ہی نہیں تو بیت الخیال کہاں سے آئے گا؟ فاؤنڈیشن آج میں 2 روز سے ہو رہی ہے، آج تیسرا روز ہے، میں اسی چیز کے اوپر ہاتھ کر رہا ہوں، بیت الخیال کی تیاریاں کروا رہا ہوں۔ میری سب واضح بیت الخیال کی واضح ہیں، لیکن جدے جدے طریقے سے کہتا ہوں۔ بیت الخیال انشاءاللہ اور بھی میں اس کے اوپر واضح کروں گا۔ بیت الخیال، خیال کا گھر، آرام سے بیٹھ کے اندر چلے جاؤ۔ امام سلطان محمد شاہ داتار فرمایا، ہر روز ایک کونے میں بیٹھ کے آرام سے سوچو کہ تم کون ہو۔ مولا کہتے ہیں اگر روز نہیں بنتا تو ویک میں ایک دن کسی گھر کے کسی کونے میں کہ جہاں ڈسٹربنس نہیں ہوئے وہاں بیٹھ کر سوچو میں کون ہوں۔ جو نام ہے وہ باڈی کا نام ہے، کسی کا نام ابو علی ہے، کسی کا شمس الدین ہے، کسی کا رکن الدین ہے، یہ تو باڈی کے نام ہے، جیسے اسٹریٹ نیمز ہوتے ہیں، لیکن کون ہو؟ مرتضی کہتے ہیں جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو خود کو پہچاننے اور خدا کے پہچاننے میں کیا کنیکشن ہے؟ پھر مولا کہتے ہیں کہ دیکھو رومی جو تھا نا وہ سوچا کرتا تھا کہ میں انسان ہوں، آج بشر ہوں، بھلا میں ہمیشہ سے بشر ہی ہوں؟ تو کہتا نہیں،
تو اس کے پہلے بھائی یہ جنم سے پہلے میں کیا تھا؟ رومی مسلمان تھا، برہمن ہندو نہیں تھا، لیکن پھر بھی سوچ رہا تھا کہ میں ابھی انسان بننے سے پہلے بندر تھا، اس کے پہلے میں دوسرے جانوروں میں تھا۔ 1000 سال پہلے ایک آدمی سوچ رہا ہے مسلمان کہ میں ایوالو ہوا تھا۔ یہ 200-250 برس پہلے ڈارون پیدا ہوا تو ساری دنیا کے سائنٹسٹ شور بخور کرنے لگے، ڈارون کی تھیوری کیا ہے کہ جانوروں میں سے انسان پیدا ہوا۔ ارے 1000 سال پہلے ایک اسماعیلی نے یہ بات کہی، رومی اسماعیلی تھا، حضرت شمس الدین تبریز کا شاگرد تھا۔ تو امام کہتے ہیں رومی کہتا تھا میں پہلے پتھر تھا، پتھر سے میں کیڑے مکوڑوں میں آیا، جانوروں میں آیا، تو پتھر میں جیو ہے۔ ہاں، جو پڑھے لکھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ سمندر کے اندر، سمندر میں پتھر جو ہے نا سفید رنگ کا ہے لیکن ذرا سافٹ بھی ہوتا ہے۔ وہ پتھر ہے پتھر لیکن پتھر نہیں، اس میں جان ہے، اس کو ریف کہتے ہیں۔ اس طرح سے ایوالو ہوتے 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 انسان تک پہنچا۔ اور ہم کو جو یہ پیروں نے، ہمارے مہان پیروں نے، بزرگ پیروں نے، پیر کون ہے؟ رسول اللہ کا نور ہے۔ پیر ہمیشہ حضرت امام کی فیملی میں سے ہوتا ہے۔ پیر کے بغیر اور امام کے بغیر یہ دنیا ٹک نہیں سکتی۔ پیر محمد مصطفیٰ کا نور ہے، امام علی کا نور ہے۔ یہ تمام کریشن جو ہے وہ محمد کے نور سے بنی ہے، یعنی جو پیر ہے وہ کریٹر ہے سارے، پیر کا بدن نہیں، پیر کا جو نور ہے وہ تمام کریشن کا کریٹر ہے۔ پیر کا یہ درجہ ہے۔ اور پیر کے بغیر امام نظر نہیں آتا، پیر کے بغیر مکتی نہیں، پیر کے بغیر عقل نہیں، پیر ہی پیر ہے، کیونکہ پیر ہے نا وہ ماں ہے، روحانی ماں ہے۔ ماں کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ پیر ہے جو کریٹر ہے، پیر ہے گرو برہما ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں نے آپ کو بھی کہا کہ پڑھا کرو۔ خاص طور پہ میں ایک کتاب کو ریکمینڈ کرتا ہوں، المشکات المصابیح۔ یہ رسول اللہ کی 7,500 حدیثوں کا ایک کلیکشن ہے۔ اس میں بخاری بھی آ گیا، مسلم بھی آ گیا، بہقی بھی آ گیا، واقعی بھی آ گیا، ابن ماجہ بھی آ گیا۔ تمام حدیثوں نے، محدثوں نے جو حدیثیں لکھی تھی ان میں سے نچوڑ نکال کے اس میں ڈالا گیا۔ المصابیح یعنی پہلا نام ہے مشکات۔ خالی مشکات کہو گے تو بک سیلر سمجھ جائیں گے، آج کل اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہو چکا ہے۔ ان 7,500 حدیثوں میں آپ کو جگہ جگہ اسماعیلی مذہب نظر آئے گا، خوش ہو جاؤ گے۔ نبی کہتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جس کو ہم عاد کہتے ہیں، عربی زبان اردو جاننے والے جو ہے وہ سمجھیں گے، عین الف دال، عاد، یعنی کہ کریشن سے پہلے کا جو ٹائم تھا اس کو عاد کہا گیا ہے۔ اور ہمارے گنانوں میں عاد کا لفظ تو بہت ہے، جیات یوناد تھی ہی پنتھ ساچو، عاد اناد سے، عاد تو کریشن سے پہلے، تو اناد کیا ہے؟ وہ عاد سے بھی پہلے۔ نبی کہتے ہیں میں عاد سے بھی پہلے موجود تھا، میرا ہی نور ہر نبی میں تھا۔ 1,24,000 جو نبی تھے ان سب میں میرا ہی نور تھا۔ میں اس وقت بھی تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی کے اندر پڑے تھے، یعنی ابھی تک آدم بنا بھی نہیں تھا،
تب سے نور موجود ہے. یہ پیر ہے. اور پیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں دو قسم کی صفتیں ہیں. ہم کو صدر دین فرماتے ہیں کہ نام نرنجن کے دو بھاتی. مولا کے ناموں کے دو حصے ہیں، ایک ذاتی ایک بھے صفاتی. ایک ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ، دوسرا نام ہے صفاتی جس کو ہم انگلش میں ایٹریبیوٹس کہتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کے نام ہے. ایک دفعہ میں گاڑی بنانے کے لیے اپنے کسی اسماعیلی میکینک کے پاس بیٹھا تھا. ایک آدمی آیا، اس نے سب علی مدد اور علی مدد. میں یہ ہوں. وہ وکیل تھا، لائر. مجھے کہتے میں کچھ پوچھ سکوں؟ اچھا، کہ کیا امام سچ مچ خدا ہے؟ میں نے کہا تم لائر ہو تو تم تو جانتے ہو گے. کیا مجھے بتاؤ امام خدا ہے کہ نہیں؟ یہ دوسری بات ہے. دو شخصیتیں ہیں، ایک امام ہے ایک اللہ ہے. امام اللہ ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ اللہ کیا ہے؟ کہتے وہ رب ہے. میں نے کہا یہ تو اس کی صفت ہے، مگر وہ کیا ہے؟ کہتے وہ رحمان ہے. میں نے کہا یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے، مگر اللہ کیا ہے؟ یہ تم اس کی صفت بیان کر رہے ہو. کہتے وہ خالق ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے. اللہ کیا ہے؟ چپ ہو گیا. کوئی مجھے کہے کہ وینکوور لندن جیسا ہے نہیں، مگر مان لو تو لندن کو بھی جاننا چاہیے، وینکوور کو بھی جاننا چاہیے. دونوں شہر دیکھنے کے بعد وہ کہہ سکتا ہے کہ وینکوور لندن جیسا ہے، لیکن ایک دیکھا ہے دوسرا دیکھا ہی نہیں، تو اس کی کس طرح سے کمپیریزن ہو سکتی ہے؟ تم پہلے اللہ کو جانو پھر امام کو جاننا. کہتے آپ کی بات سچ ہے، پہلے اللہ کو تو جانو پھر پتہ لگے گا کہ امام کون ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانوں کو خدا تعالیٰ نے علم بخش کے فرشتوں سے اونچا کر دیا. نبی کہتے ہیں عالم آدمی کے انک پاٹ میں جو انک ہے، دھیان سے سنو، بہت دفعہ بول چکے ہیں، عالم آدمی کے ٹیبل پہ انک پاٹ پڑی ہے، وہ اس میں پین ڈبو ڈبو کے لکھتا ہے. نبی کہتے ہیں ایک آدمی جہاد میں جا کے مر جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، جان دے دی، شہید ہوا خدا کے راستے میں. نبی کہتے ہیں اس شہید کا جو خون ہے نا، اس سے عالم کے انک پاٹ کے اندر جو انک ہے اس کا درجہ اونچا ہے. انک کا درجہ وہ شہید کے خون سے زیادہ ہے. ہاں، نبی کا فرمان ہے. وہ تو گزر گیا، مر گیا، اپنی جان دی خدا کے راستے میں، بہت اچھا کام کیا، لیکن ایک عالم کے انک میں سے جو علم نکلتا ہے وہ ہزاروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس لیے عالم کے انک پاٹ میں جو انک ہے اس کا درجہ جان دینے والے شہید کے لہو سے قیمتی ہے. نبی کہتے ہیں 1000 عابدوں کے اوپر ایک عالم کا درجہ ہے. 1000 آدمی جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو عابد کہتے ہیں. ان تمام عابدوں کو، 1000 عابدوں کو اکٹھا کرو تو ایک عالم ان سے اونچا ہے. کیسی کیسی علم کے لیے باتیں کی ہیں، لیکن یہ علم وہ فلمی میگزینوں میں علم نہیں ملتا، یہ ناولوں میں علم نہیں ملتا. علم ملتا ہے قرآن میں سے، علم ملتا ہے حدیث میں سے، علم ملتا ہے حضرت امام کے فرمان سے، اور علم آسانی سے ملتا ہے، گنانوں سے، گنان بھرے ہوئے ہیں.
میرے مولا کا فضل ہے. میں نے پہلا 14 سال اور اس کے بعد 10 سال اور گنانوں کی 24 برس ایک اسٹوڈنٹ کی طرح، ایک ریسرچر کی طرح اسٹڈی کی، عالموں سے ملا، بڑے بڑے بزرگوں سے پوچھا، آنکھیں کھل گئی. لیکن اتنا کرنے پر بھی کنان میں جو علم ہے اس کا 2% بھی مجھے ابھی تک نہیں ملا. سمندر ہے. صبح کی دعا پڑھ کے گھر آیا، بامبے کی بات ہے. تسبیحاں نکالتے نکالتے اونگ گیا. نیند نہیں تھی، اونگ تھی، سلمبر تھا. آدھا سویا تھا، آدھا جاگتا تھا. دیکھتا ہوں تو جماعت خانہ ہے، سبز علی مشنری گنان بول رہے ہیں، گنان بول رہے ہیں. ہے جی انت میڑا ماں ہے 48 کروڑ، تے ماں 45 نہ لکھا نہیں پوچھانا یہ بھی تیے تمہیں. میری آنکھ کھل گئی. چتا تو گم ہو گیا لیکن کانوں میں یہ پاٹ رہ گیا. 48 کروڑ ستی جیو نیتار سے. صدردین گٹپاٹ کی دعا میں کہتے ہیں کہ 48 کروڑ ستی جیو نیتار سے جے رکھی سر گنانی دھیانی جنا ردا مامی جل وسے جے ستیہ دھرم دسپن سکریت گرمکھ دیتوا. اتنی کوالٹیز ہوں میں تو وہ 48 کروڑ میں آئے گا. ایک دلگیری کی بات کروں، مجھے 2 سیلز چاہیے. 2 سیلز چاہیے، کہیں سے مل سکیں گے؟ میرے ٹیپ ریکارڈر کو 2 سیلز چاہیے کہیں سے. تو دینداروں، میں اس کے اوپر سوچ میں پڑ گیا. 48 کروڑ ستی جیو نیتار سے پیر حسن کبیر دل کو مولانا اسلام شاہ نے ور دیا کہ تم اننت کروڑ کا مالک ہے، اور اننت کروڑ کا مالک اننت کروڑ میں سے صرف 48 کروڑ تریں گے، لیکن اس میں لیکھا کتنا ہوگا؟ 3 کروڑ کا لیکھا ہوگا. تو 3 کروڑ کا لیکھا 45 کروڑ وہ ایسا ہی پاس ہو جائیں گے. 45 کروڑ یوں ہی پاس ہو جائیں گے. اننت نہ میڑا ماتھی 48 کروڑ. ہم سب کو یہ تھیوری جو میں کہہ رہا ہوں سمجھنی چاہیے. 48 کروڑ میں سے 3 کروڑ کا لیکھا ہوگا، 45 کروڑ یوں ہی بخشے جائیں گے. مگر کیوں؟ میں بہت گھبرایا. جتنے بھی میرے ہاتھ میں بھگت مشنری مل سکے میں نے سب کو پوچھا کہ 45 کروڑ کا لیکھا کیوں نہیں ہوگا. کہیں سے بھی دل کو آرام نہ ملا. 2-4 مہینے کے بعد دھنی سلامت بامبے آئے. صاحب کا ایک فرمان ہے کہ تمہیں کوئی کوشچن ہو گئے تو تم پوچھو، عالموں سے پوچھو، مشنریوں سے پوچھو، بھکتوں سے پوچھو. کوئی تمہیں اس کی سیٹسفیکشن نہیں دے سکے، مجھے پوچھنا. تو اس فرمان کو یاد کر کے میں نے کہا اچھا انشاءاللہ کسی دن موقع لگے گا ضرور پوچھوں گا. 2-4 روز کے بعد پھر میں اسی طرح صبح سے واپس آیا، سو گیا. ایسا ہی تھا، آدھا سونا آدھا جاگنا. کوئی بھگت گنان بول رہا تھا. یہ سب میری ویژن کی بات ہے. اس بھگت نے میرا خلاصہ کر دیا. میں خوشی سے ناچنے لگا. ہے جی 5 نہ بھولیا 7 میں آیا، 7 نہ بھولیا 9 میں آیا، 9 نہ بھولیا
بار میں نہیں آیا انت مالی دوں اوتار میں جیتے ہیں تم. میری آنکھ کھلی, خوشی ہو گیا, مجھے اس کا خلاصہ مل گیا. پہلے یگ میں 15 کروڑ جیو تھے کہ جنہوں نے امام کی اس زمانے کے نور کی بندگی کی تھی. امام کا نور ہر زمانے میں موجود رہا ہے. تو وہ 15 کروڑ تھے, اس میں 5 کروڑ مضبوط تھے, پاس ہو گئے. 5 کروڑ ڈھچو پچو تھے, تو ان کو کہا اچھا تم ریپیٹ کرو. 5 کروڑ جو تھے وہ بالکل منکر تھے. فرمایا کہ تم جیل میں جاؤ, ڈیٹینشن میں. اس کو پیروں کے شبدوں میں کہا گور اندھاری. تو 5 کروڑ تو پاس ہو گئے, ان کو چھوڑ دو. اور 5 جو کمزور تھے کہا ریپیٹ کرو. تو ان کو ریپیٹ کرنے کے لیے دوسرے یگ میں بھیجا گیا. پہلا ست یگ تھا, دوسرا تریتا یگ تھا. تریتا یگ میں 5 لوگ یہ آئے, اور باقی جو تھے 16 کروڑ 90 آئے. 15 7 ستوتے 21 اور اس میں 7 یہ 14 کروڑ 90 آئے. 7 کروڑ پرانے آئے, 21 کروڑ ہو گئے. پھر کہتے ہیں ایسا ہی ہوا کہ اس میں 1/3 پاس, 1/3 ریپیٹ, 1/3 گھور اندھاری. تریجے دوپر یگ کے اندر بھی ایسا ہی ہوا. اس کے اندر 9 کروڑ پرانے تھے, 7 کروڑ پرانے تھے, اور باقی کے 20 کروڑ 90 تھے. 27 کروڑ ہوئے. 9 کروڑ پاس, 9 کروڑ گھور اندھاری, 9 کروڑ آواگمن. لیکن پھر کہتے ہیں 9 نہ بھولے یا 12واں نہیں آیا. پھر صدر دین کے زمانے میں نہیں آئے, پھر حسن کبیر دین کے زمانے میں آئے. اب خلاصہ ہو گیا. وہ جو گھور اندھاری ہے نا, جن کو ڈیٹینشن میں رکھا ہوا ہے, 4 یگ کی مار کھائی ہے, دکھ اٹھائے ہیں, تکلیفیں اٹھائی ہیں. خدا نے رحم کر کے ان کو کہا جاؤ تم کو بخش دیا. یہ 45 کروڑ. مگر کیسے؟ پھر صدر دین کے 36 کروڑ, 12 کروڑ اتر گئے, 24 گھور اندھار ڈیٹینشن میں. تو 5 7 12 9 21 اور 24 یہ 45 کروڑ انہوں نے مار بہت کھائی ہے. ان کے اندر ان کو معاف کر دیا. جاؤ تمہیں بونس دیا گیا. 3 کروڑ مومنوں کے کارن سے تمہیں معاف کیا گیا. وزیر رحم گوادر والا, یہ گوادری بیٹھے ہیں. وزیر رحم گوادر والا جب گزر گیا تو امام سلطان شاہ فرمایا 10,000 جیووں کو تار گیا. اور مولا فرمایا وہ اہل بیت میں تھا, یہ درجہ تھا. تو یہ جو 3 کروڑ اسماعیلی ہوں گے, 3 کروڑ مومن ہوں گے کہ جن کا حساب لیا جائے گا, یہ ایسے ہوں گے کہ جو دوسروں کو بھی تار جائیں گے. اس لیے 45 کروڑ کا لیکھا نہیں ہوگا. اور وہ 45 کروڑ میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. اس وقت ساری دنیا کے اندر جتنے ہمارے اسماعیلی ہیں, ان میں 3 کروڑ والے تو کوئی ہے. من میں آیا تو جماعت خانے آئے, اور جماعت خانہ کیا ہے پتہ نہیں. نیاز پیتے ہیں تو اس طرح پیتے ہیں کہ آدھا آدمی گانڈا ہو گیا. گانڈا یعنی دیوانہ. سکری تے گر جاتی ہے, آدھی منہ میں جاتی ہے. تھک جاتے ہیں تو لمبے پاؤں کر لیتے ہیں, جس طرف سجدہ کرتے ہیں ادھر لمبے پاؤں کرتے ہیں. دسون اچھی طرح دیتے نہیں, عمل ہمارے ٹھیک نہیں, ایک دوسرے کا مال کھا گئے, جھوٹ فریب بولتے ہیں. میں نے ذرا ٹکور کی ہے کہ مجھے ادھر آ کے پتہ لگا. میں 3 برس کے بعد آیا ہوں, لیکن ٹورنٹو کی ہوا مجھے موافق نہ آئی. جماعت ویک ہو گئی ہے. ٹورنٹو کی جماعت ویک ہو گئی ہے.
ویک کس طرح ہوئی؟ روحانیت میں ویک ہو گئی ہے. ٹورنٹو کی جماعت میں روحانیت گھٹ گئی ہے. دنیا میں پھنس گئے ہیں، دنیا کے اندر مست ہو گئے ہیں، مذہب بھول گئے ہیں، اپنی ڈیوٹی بھول گئے ہیں. ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے اور خدا کو حساب دینا ہے. ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے اپنے مولا کے ساتھ کیا وچن اور کیا وعدہ کیا ہے. ہمیں اس کی بیعت کی ہوئی ہے کہ اے مولا، تن من دھن تیرے قدموں میں رکھتا ہوں. یہ بیعت ہے. تن من دھن تیرے قدموں میں ارپن کرتا ہوں. بیعت کا مطلب یہ ہے کہ عذر کیے بغیر اس کا حکم مانا جائے. اور اگر جب تک اس کا حکم نہیں مانا گیا وہ خوش نہیں ہوگا. اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ میں سوچو. امام صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بیٹھ کے سوچو کہ میں کیا ہوں اور کیا کرتا ہوں. کیا میں اسماعیلی مذہب کے جو اصول ہیں ان پہ چلتا ہوں؟ ارے ہمارے اندر میجورٹی ایسی ہے کہ جو 3 وقت کی دعا برابر نہیں پڑھتے ہیں. ہمارے اندر میجورٹی ایسی ہے کہ جن کو اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں کہ اپنا مذہب کیا ہے. بس ہم روز آتے ہیں جماعت خانے میں، مگر کیا کرتے ہیں، کیوں آتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کچھ پتہ نہیں. کیونکہ ہم کو شوق ہی نہیں ہے جاننے کا. گھیٹے بکریوں کی طرح ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک بکری کبھی کھڈے میں گر گئی تو باقی سب وہ بھی گر جائے گی. میں نے کل بھی یاد کیا تھا، آج پھر یاد کرتا ہوں. دکھتا ہے مجھے ادھر جماعت کی حالت دیکھ کے. مجھے سینہ میں درد ہوتا ہے. 100 ملین سے زیادہ ڈالرز ٹورنٹو کی جماعت نے اسکیم میں برباد کیے. مذہب ہوتا تو نہ کرتے. لالچ لوگ میں $1 دے کے $30 ملیں گے، بھاگو بھاگو. ایک دوسرے کو ادھار دے کے، اپنے زیور بیچ کے، مارگیج رکھ کے ہم جماعت میں، ٹورنٹو کی جماعت، یہ حالت ہماری. اس کا دکھ ابھی تک مٹا نہیں اور برسوں تک رہے گا. اس کا دکھ رہے گا. مذہب کی کمزوری کی وجہ سے یہ ہوا ہے. نافرمانی کی وجہ سے یہ ہوا ہے. دشمن کی خرابی کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اپنے مذہبی فرائض پورے نہیں کیے، اس کی وجہ سے یہ ہوا. ہمارا خیال ادھر چلا گیا. دنیا، عیش آرام، موج مزہ، پیسہ. $1 کے 30 ملیں گے. مجھے درد ہوتا ہے. اے مومن، اپنی غلطیوں کو درست کرو. سکھ مال میں نہیں، سکھ گدیلوں کے اندر، کارپیٹ میں نہیں، سکھ موٹر میں نہیں، بنگلے میں نہیں. سکھ ادھر سے نکلتا، اندر سے سکھ نکلتا ہے. لیکن اندر گند بھرا ہوا ہے، سکھ کہاں سے ملے؟ تیری میری دشمنی، عیش آرام، ہوں پنی، نمرتا نکل گئی، حلیمی پنا نکل گیا، ہمبل پنا نکل گیا، جھوٹ بولنا بند نہ ہوا. ہماری بدیاں برائیاں اکٹھی ہوتی ہیں. مشنری صاحب، بیت الخیال پہ واز کرنا، کیا کروں؟ کون سی واز کروں بیت الخیال پہ؟ اندر گند بھرا ہوا ہے، بیت الخیال کی جگہ ہی نہیں ہے. تو میں کیا بولوں بیت الخیال کے لیے؟ ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے. جھوٹ فریب دغا یہ نہیں ہونا چاہیے. بیت الخیال تو سادھوؤں کو، فقیروں کو، نبیوں کو سوچتا ہے. گناہ کرنے والوں کو، آرام کرنے والوں کو، ہوں پانی والوں کو. ذرا ہم کسی کا کچھ بگاڑ دیتے، ہاں آؤں تو کہ سمجھی گندوں سے، ہاں تو کہ برباد کری زندوں سے. ارے بھائی تو کون ہے؟ ہمارے اندر کتنی بڑائی ہے، کتنی آگ ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنے آپ کے سوا کسی کو سمجھتے ہی نہیں. کام پاڑو تو کیا ہوا وعدہ بھی مٹ گیا، لکھا ہوا بھی بھول جاتے ہیں.
आओ मेला मिलाओ, गत में मिलो, अपना जीवड़ा नहीं खातिर तुम अपने भले के लिए इधर आओ और हासिल करो, 4 रत्न हासिल करो, सत, सबूरी, खमिया, दया। सत ट्रूथफुलनेस, सबूरी पेशेंस, खमिया टॉलरेंस, दया काइंडनेस रहम। क्या हमारे अंदर ये चीज है? सत, सबूरी, खमिया, दया, ट्रूथफुलनेस, पेशेंस, टॉलरेंस, काइंडनेस। ये हमारा मजहब है, ये बैतुल ख्याल है। जब हमारे अंदर ये चीजें आती हैं तो दिल के अंदर नूर पैदा होता है, अंधेरा दूर होता है, गंध दूर हो जाता है। फिर हम जब बैठते हैं तो ऊपर के दरवाजे खुल जाते हैं, ऊपर के दरवाजे खुल जाते हैं, फरिश्ते सलाम करते हैं, धनी दीदार देता है। हमारी बदियां बुराइयां ही हमारी दुश्मन है। फिर कहते हैं कि गुनाह तुम्हारो दुश्मन थसे अवर रंग लईने उबोरे से। और अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कितनी जगह उसने कहा है जितने दुख है उसमें तुम्हारा ही हाथ है, मैं किसी को दुखी नहीं करता। वो तो रहीम रहमान है, हमारे ही हाथ हैं। एक छोटी सी मिसाल दूं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। मैं बड़ी लंबी हिस्ट्री नहीं करने जाता, लेकिन पकड़े गए और वो जो काफले वाले थे उन्होंने जाके इजिप्ट में उनको बेच दिया। 18-20 बरस की उम्र थी और हजरत यूसुफ को खुदा ने खूबसूरती और जवानी दी थी। किताबों में आलिम लोग लिखते हैं कि सारी खुदाई में जितनी खूबसूरती खुदा ने डिस्ट्रीब्यूट की, इतनी ब्यूटी अकेले यूसुफ को दी। क्या वजी जवान थे। जब ये ऐलान हुआ कि यूसुफ की ऑक्शन होती है तो बड़े बड़े राजे महाराजे नवाब उसको लेने के लिए आए। इजिप्ट का जो प्राइम मिनिस्टर था, अजीज मिस्र था, उसने इसको खरीदा। खूबसूरत थे। अजीज मिस्र की जो औरत थी जुलेखा, उसने ऐसा जवान देखा, नीयत खराब हो गई। शोहर तो था लेकिन नीयत बिगड़ गई और शोहर को भूल गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर आशिक हो गई। हमेशा उससे मिले गिले, और वो गुलाम था, नबी थे। नबी होने की वजह से वो पाक है, नबी गुनाह नहीं करते। अभी ये जुलेखा पीछे 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 उसको पास बुलावे, ये करे वो करे। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई चीज लेके आए। जुलेखा ने खड़े होके रूम का दरवाजा बंद कर दिया, लॉक करके खड़ी हो गई कि मैं कितने दिनों से तेरे पीछे हूं। ये है यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन अलर्ट हो गए, ऐ खुदाया, ऐ खुदाया, मैं गुनाह करूं उससे तो जेल में जाना अच्छा। उसी वक्त हजूर को सूझा के सामने एक पर्दा है, वो हवा से हिल रहा है, तो सोचे हाँ यहाँ रास्ता होना चाहिए। तो जैसे ही भागे, जुलेखा ने पीछे से उनका जो पैराहन था ना, वो पकड़ा, वो फट गया। जुलेखा के हाथ में टुकड़ा रह गया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग गए। वो टनल थी, प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल छुपी हुई टनल थी। भागते भागते जब आगे गए तो प्राइम मिनिस्टर अजीज मिस्र आ रहा था, खड़े हो गए, जोर से बोले, यार क्या करते हो? जुलेखा सुन गई, मेरे पीछे आओ। वापस आए, जुलेखा रोने लगी। औरत है ना, मकरबाजी में पहला नंबर। मेरे लफ्ज नहीं है, पीर शम्स ने कहा है।
کیسا غلام رکھا ہے تو نے؟ میری آبرو لینے کے لیے آیا تھا. تالی بجائی، 3-4 سپاہی آ گئے، اس کو جیل میں ڈال دو. لے گئے. کہا ابھی بات ایسی ہے کہ میرے گھر کا معاملہ فیصلہ میں نہیں کرتا. پنچ بلایا گیا، بزرگوں کا پنچ بلایا گیا، ان کے سامنے یہ کیس رکھا گیا. جو ان کا وہ بڑا سردار اندر کرسی پر بیٹھا تھا، اس نے کہا ساری بات سناؤ. اس نے سنائی، اس نے سنائی. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب اس نے میرے واسطے بدنیتی کی تو میں بھاگ گیا، مگر اس نے مجھے پیچھے سے پکڑا، میرا پیراہن پھٹ گیا. یہ پیراہن، ٹکڑا کدھر ہے؟ پیراہن کا ٹکڑا لایا گیا. کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ پیراہن پیچھے سے پھٹا ہے. یہ سچ بات ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا اور زلیخا نے اس کا پیراہن پیچھے سے پکڑا. اگر آگے سے پھٹا ہوتا تو یوسف گنہگار تھا. اب اس معاملے کے اندر زلیخا گنہگار ہے، یوسف کو چھوڑ دیا جائے. لیکن جو مجھے بات کہنی تھی وہ یہ تھی، جب جیل میں ڈالا گیا تو یوسف علیہ السلام یہاں جیل میں ایک آنکھ ملا، ہوش آئی. کہتا ہے خدایا تیری مہربانی، میں بچ گیا، میں نے گناہ تو نہیں کیا اور جیل میں آ گیا. اللہ نے کہا جیل میں آ گیا؟ تو نے خود نے مانگا، میں نے تجھے جیل میں نہیں ڈالا. تو نے کہا کہ میں گناہ کروں، اس سے تو اچھا میں جیل میں جاؤں. ہاں میرا قصور ہے. اگر تو یہ کہتا کہ اے خدایا مجھے بچا تو تو میرا نبی ہے، میں تجھے بچاتا. لیکن تم نے خود نے ہی فیصلہ کر لیا. یعنی مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی سزا خود ہی بنا لیتے ہیں. ہم اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، اس کو مٹانے کی یا کم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہاں اس کی کوشش ہو سکتی ہے. کسی کے ساتھ برائی کی ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کر کے اس برائی کو مٹاؤ. من دکھ ہو گیا ہے تو سامنے جا کے معافی مانگ لو. یہ معافی مانگنے سے اپنے آپ کو چھوٹا یا بے عزت نہیں سمجھنا، کیونکہ جو گناہ کی سزا ملنے والی ہے اس سے یہ بہت اچھا ہے. اپنے اعمال ٹھیک ہونے چاہیے. اعمال اچھے ہوئے، کیریکٹر اچھا ہوئے، ایتھکس ہوئے، خیال اچھے ہوئے، حسد نہیں، عرشا نہیں، کوئی بد نظری نہیں، بد خیال نہیں، ڈس آنیسٹی نہیں، جھوٹ وغیرہ کچھ نہیں. ایسا آدمی صبح بیٹھے آنکھ بند کرے تو ابھی میں نے آپ کو کہا اوپر کے دروازے کھل جائیں گے. بیت الخیال آسان ہے، لیکن آج بس بیٹھتے ہیں، کتنے دنیا کے خیالات آتے ہیں، کیونکہ سب طرف سے ہم نے اپنے آپ کو جکڑا ہوا ہے. ہم نے خود نے ہی سلک کے کیڑے کی طرح، سلک کا جو کیڑا ہے نا، سلک ورم، اس کے منہ سے چکنی لاڑ نکلتی ہے، چکنی ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ باہر آتی ہے ریشم کی طرح بن جاتی ہے، ہارڈ ہو جاتی ہے. تو پھر وہ اوندا ہوتا ہے، وہ لپیٹتا جاتا ہے، لپیٹتا جاتا ہے، لپٹتا جاتا ہے، اپنے ہی ریشم کے اندر وہ مر جاتا ہے. ریشم ملتا ہے، دیتا ہے، لیکن لاڑ نکلتی ہے تو لاڑ بند نہیں کرتا، لپیٹتا رہتا ہے، اوندا ہوتا ہے. اس کے من میں یہ کہ میں نکل جاؤں گا، لیکن اندر پھنستا جاتا ہے، پھنستا جاتا ہے، پھنستا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہوا بند ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے. ہمارا حال ایسا ہے، ہم اپنے گناہوں کے اندر ہی لپیٹتے رہتے ہیں، لپٹتے رہتے ہیں. روحانیت مر جاتی ہے، ظلم پیدا ہو جاتا ہے، من کٹھن ہو جاتا ہے، نرماس نکل جاتی ہے، ٹینڈرنس جو انسان کے اندر ہے وہ مٹ جاتی ہے. انسان رحیم ہے، کائنڈ ہے، ٹینڈر ہے. ہم شکریہ بھی کھائی 1 گھنٹہ پہلے،
پیروں کے کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنی آسان طریقے سے ہم کو مذہب سکھایا ہے، لیکن پھر بھی ہم وہ آسان طریقہ بھی ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ کھیر، کھانڈ، گرت، امرت، بھوجن، 5 چیزیں ہیں، لیکن ہماری بائیاں ہیں نا، وہ پیر سے زیادہ چالاک ہے۔ اس میں کیسر بھی ڈالتی ہیں، اس کے اندر بادام بھی ڈالتی ہیں، خشخش بھی ڈالتی ہیں۔ پیر کہتا ہے یہ 5 چیزیں ہونی چاہیے، لیکن ہم اس کو 5-7 بناتے ہیں، ذرا خوبصورت بن جائے کہ بھئی کیا اس کا حکم مانو۔ سکریت میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، جو پیر نے کہا ہے وہی ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا دودھ ضرور ڈالو، کھنڈ ڈالو، گھی ڈالو، لیکن گھی پیور گھی، بٹر ڈالو۔ اور پھر بھوجن آتا ہے، مگر آپ کو معلوم ہے اس کی فلسفی کتنی ہے۔ نیاز پی کے ہم دل ہمارا صاف ہوتا ہے، پھر ہم یہ سکریت لیتے ہیں، پیر کی طرف سے نیاز امام بناتا ہے، سکریت پیر دیتا ہے، میٹھا ہے، خوشی کی بات ہے، شیرینی ہے، منہ میٹھا کرنے کے لیے۔ پیر کہتے ہیں دودھ کی طرح پیور بنو، کھنڈ کی طرح میٹھے بنو، گھی کی طرح نرم بنو، ذرا گرمی ملے پگھل جاتا ہے، آٹے کی طرح بنو کہ خود جل کے دوسرے کا پیٹ بھرتا ہے۔ آٹے کی روٹی بناتے ہیں کہ کچھ بھی، اس میں بھی سکریت میں بھی آٹے کو گھی میں بھونا جاتا ہے، آٹا خود دکھ اٹھا کے ہمارا پیٹ بھرتا ہے۔ کتنی اچھی فلسفی ہے۔ کھیر، کھانڈ، گرت، امرت، بھوجن، یہ مومن کی نشانی ہے۔ مومن اب دکھ اٹھا کے بھی دوسرے کا بھلا کرتا ہے، اور مومن کے اوپر اگر ظلم ہو گیا تو سہن کر لیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا۔ مومن کبھی بدلہ نہیں لیتا، لیکن ہم لوگ تیکھے ہیں نا، میں تجھے سمجھ لوں گا، میں تیری بوٹی بوٹی کر ڈالوں گا۔ ہم جب غصے میں آتے ہیں تو ہم خود کو خدا سمجھتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، ارے کچھ نہیں کر سکتا۔ اے مومنو، ہمارا مذہب جو سارا ہے نا وہ ایتھکس کے اوپر ہے، اعمال کے اوپر ہے، نیک اعمال کے اوپر ہے، بھلائی کے اوپر ہے۔ مولانا سلطان شاہ فرمایا کوئی تمہارے پہ ظلم کر لے برداشت کر لو، ظالم بننے سے مظلوم بننا اچھا، مولا کہتے ہیں۔ تم کسی کے اوپر دکھ ڈال دو، اس سے اچھا ہے کہ تم دکھ اٹھا لو، تو خدا تمہاری سائڈ پہ آ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے، اور ظلم کرنے والے کے ورودھ میں ہو جاتا ہے۔ اپنے دکھوں کو اٹھا لو، دکھ آسان ہو جائے گے۔ میں نے ابھی 2 دفعہ ریپیٹ ہو کے کہا کہ یہاں ٹورنٹو کی جماعت کے دکھ دیکھ کے مجھے درد ہوتا ہے، اور آج میں حضرت امام کے اس دربار کے اندر کے جہاں حضرت امام اس وقت بیٹھا ہے میری بات سن رہا ہے، میری دعا ہے کہ مولا آپ کو ان تمام دکھوں سے چھوڑے، مولا آپ کو طاقت دے، روحانی طاقت دے، مذہب کا شوق دے، حضرت امام کی محبت زیادہ ہوئے، دسبندی سکریتی بناؤ۔ بیت الخیال ہمارے مذہب کی ٹاپ کلاس چیز ہے۔ جس طرح ہم بادام کو پیلتے ہیں آئل نکلتا ہے، اس طرح سے ہمارے مذہب کا جو نچوڑ ہے، ایسنس ہے، وہ بیت الخیال ہے۔ لیکن اس بیت الخیال کو حاصل کرنے کے لیے 2 بہت بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، دسوند اور 3 وقت کی ریگولر دعا۔ ایک دن بھی دعا چکنی نہیں چاہیے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کیا مسلمانوں، اگر تم کوئی دعا یعنی نماز بھول گئے ہو تو جب بھی یاد آئے نہ بیٹھ کے پڑھ لو، نہ پڑھنے سے لیٹ پڑھنا اچھا، لیکن پڑھ لو۔ 3 وقت کی دعا، 10 مال واجب۔ مشنری صاحب 10 جی گال ہے نا، خرچوں پورا نت ہوتی ہے، کیسے پورا ہوگا؟ اس کا حق کھا جاتے ہو تو کیسے پورا ہوگا؟ آدھی روٹی کھاؤ لیکن 10 دینا۔
ان لوگوں سے تو زکات لے، مال کا حق لے اور ان کے لیے دعا کر، تو یہ گروہوں میں، گروہ کا لفظ ہے قرآن شریف میں، دسمن دینے سے ہم کو ہمارے مال میں گروتھ ملتی ہے، ہمارا مال گروہ ہوتا ہے۔ حسن علی شاہ ماں باپ، علی شاہ ماں باپ بیٹے ایران چھوڑ کے ہندوستان آئے، آوازوں میں ذکر ہو چکا ہے، میں بہت لمبا نہیں کرتا۔ جماعت کی حالت ایسی تھی کہ رستے کے بھکاری اچھے تھے، ایک ہی کپڑا تھا تن میں، ایک ہی کپڑا، عورتیں ایک ہی ساڑی اپنے بدن پہ لپیٹ لیتی تھی، کوئی چیز دوسری نہیں تھی، نہاتے وقت کپڑوں کے ساتھ ہی نہاتے تھے اور پھر یہی کپڑے بدن پہ سوکھ جاتے تھے، لیکن دوسرا کپڑا ہی نہیں تھا۔ کھانا پکانے کے لیے کولسے کے لکڑی کے لیے پیسے نہیں تھے، تو گائے بکری کا بھینس کا گوبر لے کے سکھا کے اس کو جلاتے تھے، اس پہ پکاتے تھے۔ یہ تھی ہماری حالت، ہمارے باپ داداؤں کی۔ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ جب یہ آئے دیکھ کے رو پڑے۔ وزیر اسماعیل کو کہا، اے اسماعیل خدا، مجھے ہر اسماعیلی کے گھر جانا ہے۔ کہتے مولا کیا ہے؟ خدا نا گھر جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، مجھے جانا ہے، لیکن مولا وہاں کچھ بیٹھنے کی بھی چیز نہیں ہے، مجھے جانا ہے۔ اچھا، اعلان ہو گیا کہ مولا ہر ایک کے گھر میں جائے گا۔ شاہ پیر دونوں کسی کے گھر پہ جاوے، بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، زمین پہ تو سوتے تھے۔ علی شاہ باپ کہتے ہیں کچھ کھلاؤ۔ کیا کھلاوے؟ خود کو کھانے کے لیے نہیں۔ تو وزیر اسماعیل کان میں کہتا ہے، آج گھر میں باجرو آئے، ہاں تھوڑا کھانی آج۔ باجرے کے دانے دو حسن علی شاہ منہ میں ڈالے، دو علی شاہ منہ میں ڈالے۔ باجرے کے کچے دانے ہیں۔ دوسرے گھر میں گئے، چاول لے کے آئے۔ تیسرے گھر میں گئے، آٹا لے کے آئے تو آٹے کی چٹکی منہ میں ڈالی۔ امام کھاوے تو ہمیں برکت ملے، یہ تھیم ہے ہمارے مذہب کا۔ اور جو دسوند خصوصی طور پہ اس کا حق ہے، مہمانی نہیں کرنی نہ کرو، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن دسوند برابر دو۔ دسوند کمتی دے کے مہمانی کھٹو اور مہمانی کرو، دسوند کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ دسوند مال واجب جو ہے امام کا، وہ اس کا حق ہے۔ میں پرسوں ایک بات میں نے کہا کہ کسی سے $1000 ادھار لے کے آؤ، اس کو بولو 30 تاریخ کو واپس دوں گا۔ 30 تاریخ ہو گئی، پیسے نہیں دیے، اس کو لے جاؤ، چائے پلاؤ، اس کو لنچ کھلا دو، پیسے مت دو۔ بھلے چائے پلاؤ، لنچ کھلاؤ، مگر وہ قرضہ تو قرضہ رہنے والا ہے۔ چائے مت پلاؤ اس کو، لیکن پیسے دے دو تو وہ خوش ہوگا۔ دسوند مولا کا حق ہے، اس کے کھانے سے، یعنی مولا کو مال نہیں دے رہے، ہم اس کی روٹی لے کے کھائیں گے، اندر اندھیرا ہو جائے گا، عقل خراب ہو جائے گی، بدیاں سوجھیں گی، کیونکہ جو نور کی برکت ملنے والی تھی وہ نہیں ملی۔ دسوند پہلی چیز ہے ہمارے مذہب کے اندر، دسوند پہلی چیز ہے، بچوں کو چھوٹی عمر سے سکھاؤ۔ دسوند مال واجب ضرور ادا کرو، باقی جتنے بھی دھرم کے کام ہیں نیچے کر دو بولو، لیکن دسوند پوری ہونی چاہیے۔ اور جو آدمی دسوند دے وے، صدقے رہے، پیر حسن کبیر دن کہتے ہیں وہ حیران کبھی نہیں ہوئے گا۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں دکھ تکلیفیں ملتی رہتی ہیں، لیکن دسوندی ہوگا نا تو مولا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا اس کے لیے، ہمیں سوچ بوجھ ملتی رہے گی۔ ملو رشی سرو میڑا ملو، اپنا جیوڑا نہیں خاطر، تم اپنے بھلے کی خاطر ملو، یہ مذہب ایسا ہے۔ پھر جب انسان کی یہ حالت ہوتی ہے، دسوند برابر ہے، اعمال صاف ہے، یقین پکا ہے،
اس کے سوا کسی اور کی دل میں جگہ نہیں. وہ آدمی جب عبادت کرتا ہے تو اس کو عبادت کے راستے کھلتے ہیں. یہ بیت الخیال ہے. اور بیت الخیال نبیوں اور فرشتوں کی عادت ہے. مولا آپ کو بیت الخیال میں مدد کرے، آپ کو اپنے نور کی بخشش دے، 10 سکریت میں پورا رکھے، نیک اعمال کی توفیق دے، بدیوں برائیوں گناہوں سے بچاوے، بدیوں برائیوں گناہوں سے بچنے کی طاقت دے. مولا ایمان زیادہ کرے، اپنی محبت دے، کٹم قبیلے میں صلاح سب اتفاق محبت دے، دین و دنیا کی خوشیاں برکتیں نعمتیں دے. سکھی آباد رہو. اے زندہ